السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوپ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ تو آج ہم سورہ الحمد کی آخری آیت کو دیکھیں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ دیکھیں، صراط الذین انعمت، یہ ہے ایک پارٹ جس میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جن پر بے شمار انعامات ہیں اللہ کے، یعنی جن لوگوں پر تو نے دوسرے بے شمار انعامات کے ساتھ اپنی اطاعت کی توفیق کا خاص انعام کیا۔ ان سے مراد 4 قسم کے لوگ ہیں جن کا ذکر سورہ نساء کی ایک آیت میں آیا ہے۔ ترجمہ: اور جو کوئی اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں اور صدیقوں اور شہداء اور صالحین میں۔ اب 4 لوگ ہیں، نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین میں سے۔ قرآن پاک میں جتنے بھی انبیاء کا اور شہداء کا اور صالحین کا، ان سب کا ذکر کیا گیا، وہ سب اس ایک چھوٹی سی آیت کے پارٹ میں وہ آ جاتا ہے۔ اب اگر ہم اس کا دوسرا پارٹ دیکھیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب قرآن مجید میں مغضوب علیہم یہود کو کہا گیا، یعنی جن پر اللہ کا غضب اور غصہ ہے۔ اب ان کا تذکرہ سورہ بقرہ کی ایک آیت میں ہوا ہے۔ ترجمہ: اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کی طرف سے بھاری غضب لے کر لوٹے۔ اب دیکھیں، سورہ بقرہ کی ہی ایک اور آیت ہے، پس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے۔ اب دیکھیں سورہ مائدہ میں کیا کہا گیا۔ ترجمہ: کہہ دے کیا میں تمہیں اللہ کے نزدیک جزا کے اعتبار سے اس سے زیادہ برے لوگ بتاؤں؟ وہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر وہ غصہ ہوا اور جن میں سے اس نے بندر اور خنزیر بنا دیے اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، یہ لوگ درجے میں سب سے برے اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں، ضالین نصارہ کو کہا گیا ہے۔ دیکھیں، سورہ مائدہ کی ہی ایک آیت میں فرمایا جاتا ہے، اور اس قوم کی خواہشوں کے پیچھے مت چلو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اس آیت سے پہلے مسلسل نصارہ کا ذکر آ رہا ہے۔ اب دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سے ثابت ہو گیا کہ مغضوب علیہم یہود ہیں اور ضالین نصارہ ہیں، مگر لفظ عام ہونے کی وجہ سے اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جن میں وہ عادات و خصائل پائے جاتے ہیں جو یہود میں ہیں۔ دیکھیں، اب جیسے یہودی وہ ہیں جن پر اللہ کا غضب وہ نازل ہوا ہے، جو اللہ کے غضب کو پکارتے ہیں، جو گمراہ ہو جاتے ہیں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات یا اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر تعلیمات لے کر ان کو ٹھکرا دیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں ان سے، اور پھر وہ اللہ کے غضب کو پکارتے ہیں، اس کو اپنی طرف بلاتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک حصے میں ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن پر انعام، مطلب کہ جو ہیں صدیق، صالحین، شہداء اور انبیاء، اور اس کے بعد ایک حصے میں یہودیوں کا، نصارہ کا ذکر کیا گیا کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ ہے۔ دیکھیں، اس کا اگر ہم صحیح معنوں میں ترجمہ دیکھیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ غصہ کیا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم کافی نہ تھا، پھر اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لانے میں کیا حکمت ہے؟ یعنی کیوں ان دونوں آیات کو اکٹھا ملایا گیا؟ دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انعام تو اس کی ہر مخلوق پر بے شمار ہے۔ کم از کم اسے پیدا کرنا اور اس کی زندگی کی ہر ضرورت پوری کرنا بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے یہ تعلیم دی کہ ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کرو۔ دیکھیں، دعا کرو کہ جن پر اللہ کا انعام ہے، جو اللہ کے غضب کا نشانہ نہیں بنے، جو گمراہ نہیں ہیں۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ہی نہیں نوازتا، جو اس طرح لیکن ان کو وقت خاص تک مہلت دی جاتی کہ شاید وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ انہیں بھی نعمتیں عطا کی جاتی ہیں، لیکن ان کی نعمتوں کا دار و مدار صرف دنیا تک ہے، ان کے اعمال دنیا تک ہے۔ اگر وہ اللہ کی طرف نہ لوٹیں تو دنیا تک ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمیں آزمائشیں آتی ہیں بہت زیادہ۔ دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم امریکن سے یا ویسٹرن کنٹریز سے بہت سی چیزوں میں پیچھے ہیں۔ دیکھیں، وہ لوگ اگر دیکھیں، اب جیسے ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے، وہ جانوروں کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں، جو بھی ہے ہمارے دیکھیں ایسٹرن کنٹریز میں کوئی کہیں پر جانور مرا ہوتا ہے یا جو بھی ہے، لیکن دیکھیں انہیں اس کی سارا جو اجر ہے ان کے اچھے کاموں کا، اللہ تعالیٰ کسی کا اچھا کام ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاس کوئی قرض نہیں رکھتا، وہ ان کو اس کا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہے۔ اب دیکھیں، ہم لوگ ہمارا بدلہ آخرت کے لیے سیف رہ جاتا ہے، ہمیں شاید اتنی آسائشیں نہ مل رہی ہوں کیونکہ ہمارا ایک ایمان ہے، پختہ ہے کہ ہاں ہماری آزمائشیں دنیا میں ہونی ہے۔ دنیا تو ہے ہی ٹیسٹ پلیس جہاں ہم ٹیسٹ دینے آئے ہیں، اور اس کا رزلٹ ہمیں آخرت میں ملے گا، اور obviously اگر یہاں صبر کیا تو وہاں پر رزلٹ وہ A گریڈس میں آئے گا۔ اسی لیے اس سورہ کو دعائے سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، اس کی لاسٹ والی آیت میں ایک طرف اللہ تعالیٰ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھائیں جو صراط مستقیم پہ سیدھا راستہ، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے اسی آیت کے ساتھ
اور دوسری طرف پناہ مانگی جا رہی ہے ان لوگوں سے جو بھٹکے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے راستے سے جن پر اللہ کا غضب اور غصہ ہے۔ اب یہ تھی اس کی ساری تفسیر جو یہاں تک ہے۔ اور دیکھیں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنا چاہیے، کیونکہ یہ دعائیہ صورت ہے۔ آمین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ قبول فرما، اسے قبول فرما، جو میں فریاد کر رہا ہوں اسے قبول فرما۔ اب پہلے دیکھیں، پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی، تعریف بیان کی گئی، رحم مانگا گیا، اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم پر چلنے کا کہا گیا، اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سیدھے لوگوں کے راستے پر چلانا، ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلانا جو بھٹکے ہوئے، یعنی یہود نصارہ، وہ جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے انکار کرتے تھے، ہمیں صالحین میں سے بنانا۔ اب اسی لیے اس کو دعائیہ صورت بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں دعا مانگی جا رہی ہے، اسی لیے اس کے اینڈ پر آمین کہنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میں کہہ رہا ہوں اسے قبول فرما۔ لفظ آمین قرآن کا حصہ نہیں ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین کہو، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے کہنے کے موافق ہو گیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ بخاری میں حدیث ہے، یعنی اس کے بعد آمین کہنا ضروری ہے۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہ اسے قبول فرمائے۔ اب دیکھیں ہم نے پوری سورہ فاتحہ کو پڑھا، اب سورہ فاتحہ مکمل، یہ بہت فضیلت والی سورت ہے، اس کو پانی پر دم کر کے پئیں، شفا ہوتی ہے، اس کو دعا کے لیے پڑھیں، اس لیے تو یہ ہر نماز میں فرض ہے۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ یہیں سے لگا لیں۔ الحمدللہ کثیرہ کہ ہماری پہلی سورت کی جو ہے وہ تفسیر مکمل ہوئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ جہاں تک ہو سکا ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی اور خود بھی اس کو سمجھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اپنا 30واں پارہ شروع کریں گے، اس کی سورہ کو دیکھیں گے اور اس کی تفسیر کو جو ہے وہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں، جزاک اللہ خیر کثیرہ، اور اپنا خیال رکھیں، ہمیں اجازت دیں، فی امان اللہ۔